बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। محترم صدر مجلس، مہمان خصوصی میرے محترم بھائی اور استاد جناب وسیع شاہ صاحب اور خواتین و حضرات، وسیع شاہ جی تاڑی عمر دس دے پہنے اور خصوصاً رانا صاحب، بہت شکریہ یار، خصوصاً پہ تالی تو بجا دو یار، اس کو کیوں کنجوسی کرتے ہو دوستو؟ بہت شکریہ۔ میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں یہاں سنانے کے لیے نہیں، سننے کے لیے آیا تھا، اور میں یہاں نہیں بلکہ وہاں بیٹھنے کے لیے آیا تھا۔ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان میں مقیم ہم جیسے گناہگار پاکستانیوں میں کچھ موازنہ ہو رہا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی نہ صرف یہ کہ دھرتی اور پاکستان سے محبت میں ہم سے بہت آگے ہیں، بلکہ آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ اردو واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ ہم وہاں پہ رہنے والے لوگ اپنی زبان اور ادب کے کتنے ناقدرے ہیں کہ میں امجد اسلام امجد صاحب اور شاہ جی سے ملنے اور ان کو سننے کے لیے آج مجھے یہاں پہ آنا پڑا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، ویل ڈن صافی صاحب، ویل ڈن۔ پاکستان میں ہم اتنے سیاست زدہ اور دہشت زدہ ہو چکے ہیں کہ بدقسمتی سے وہاں نہ اس طرح کی تقریبات کا اب زیادہ موقع ملتا ہے اور نہ اس طرح ادب اور شعر کے استادوں سے سننے اور ان سے محظوظ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو آپ لوگ کئی حوالوں سے ہم سے زیادہ خوش قسمت بھی ہیں، ہم سے زیادہ محب وطن بھی ہیں، اور پاکستان کی تعمیر میں کئی حوالوں سے آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہم سے اس لیے زیادہ ہے کہ تخریب میں آپ لوگوں کا حصہ یا نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں ہے، جبکہ ہم جو وہاں رہنے والے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارا تخریب میں بھی حصہ زیادہ ہے اور بگاڑ میں بھی حصہ زیادہ ہے اور لوٹ مار میں بھی حصہ زیادہ ہے۔ کچھ لوگ یقیناً سب ایک جیسے نہیں ہیں، جو وہاں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہاں وہ بھی ہیں جو اس وقت اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں لٹا رہے ہیں، وہاں وہ مائیں بھی رہتی ہیں اور بستی ہیں جو اپنے جگر گوشوں کے ایک جنازے کو رخصت کرنے کے بعد دوسرے کو محاذ پہ بیچتی ہیں۔ وہاں پہ اگر ایزی لوڈ کے لیے مشہور ہونے والے ANP کے لیڈر ہیں تو وہاں اپنے ایک بیٹے کو شہید کرنے اور طالبان کے سامنے ڈٹ جانے والے میاں افتخار حسین، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اور وہاں پہ اگر ملا فضل اللہ کو چندہ دینے والی خاتون بھی ہے تو وہاں ان کے سامنے ڈال بن جانے والی ملالہ یوسفزئی بھی ہے، اور وہاں اگر مجھ جیسا کوئی بزدل یا کمزور صحافی ہے تو وہاں پہ وہ صحافی بھی ہیں جنہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جانیں قربان کر دی۔ اور ابھی پچھلے ہفتے بھی جب یہاں پہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کر رہے تھے تو ہمارے وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان صحافی کو شہید کیا گیا، اور وہ ان سینکڑوں شہید صحافیوں کے قافلے میں شامل ہو گئے جن کے نہ قاتل کا پتہ چلے گا اور نہ کوئی تحقیقات ہوگی اور نہ ان کے بچوں کا اور اہل عیال کو پوچھنے والا کوئی ہوگا۔ تو یقیناً سب پاکستانی بھی ایک جیسے نہیں ہے۔ اس ملک میں اگر اس ملک کی حفاظت کی خاطر اور آج
वज़ीरिस्तान, बाजोड़, आज़ाद कश्मीर और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जाने कुर्बान करने वाले फ़ौजी अफसरान मौजूद है, नौजवान मौजूद है, तो वहाँ पे कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी मौजूद हैं। वहाँ पे इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के बीज को बोने वाले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और उनके जाननशीन भी मौजूद हैं। तो अगर वहाँ सब एक जैसे नहीं हैं तो एक डॉक्टर साहब नाराज़ ना हो। बाज़ औक़ात इस वक्त मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के फहरिस्त में शामिल हैं। इस वक्त जनाब इल्ताफ़ हुसैन साहब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फहरिस्त में शामिल हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब कुछ वक्त के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की फहरिस्त से निकले हैं। अल्लाह ना करे मुस्तकबिल करीब में फिर किसी वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो फिर आपने अभी बात की, यहाँ गालिबन उस अमजद साहब का शेर था कि जो लोग गर्दनें कटवा सकते हैं तो उनका शमला व दस्तार जो है वो कभी नीचे नहीं होता, उसकी बेहुरमती नहीं होती। कोई शक। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि बदकिस्मती से मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के उस खित्ते से है जहां गर्दनें कटवाले वालों की कमी नहीं है। अभी यहाँ से सवाल किया गया कि आप लोग उस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। मैं यकीनन हमने कुछ भी नहीं किया। मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। आज भी रोए ज़मीन पे मेरा आखिरी ठिकाना और आखिरी सहारा वो पाकिस्तान है इंशाअल्लाह। लेकिन उस पाकिस्तान के लिए और ज़ाती हवालों से अल्लाह ताला ने मुझ पे जो फज़्ल करम किया है और मुझे अगर इन जैसे लोगों से इस्तिफ़ादा करने का मौका दिया है या किसी हद तक उनके सफ़ में पिछली सफ़ों में बेशक ला खड़ा किया है, तो उस पर अगर शब व रोज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करूं तो हक़ अदा नहीं कर सकूंगा। लेकिन मेरी डिप्रेशन और मेरी क़ुरबानी का इस अमर से अंदाज़ा लगा लीजिए जो हर सहाफ़ी की नुमाइंदगी करती हुई मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कि पिछले चंद सालों में मैंने 500-600 ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी का गला काट रहा है। और मैं एक ऐसे आलम में वहाँ पे रह रहा हूँ और इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रहूँगा कि जिसमें 24 आवर मुझे ये इंतज़ार होता है कि गोली इस तरफ से आएगी या उस तरफ से आएगी, बम खुदकुश होगा या कि नहीं प्लांटेड होगा। और मैं इस इंतज़ार में होता हूँ। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों को यहाँ इस तरह बैठना नसीब होता है कि जिसमें आके आपको उन चीज़ों का ख़तरा नहीं होता। और उससे भी बढ़ के कि ये ख़तरा नहीं होता कि आज मुझ पे पता नहीं कुफर का फतवा लगेगा, मुर्तद का लगेगा, गद्दार का लगेगा। हमारे तो फतवे जो हमारे ख़िलाफ़ लगते हैं वो हर रोज़ बदल जाते हैं। आज हम गद्दार होते हैं, कल हम पता नहीं क्या होता है। और यही वजह है कि उस मुल्क से और बिलखसूस मेरे खित्ते से वहाँ से सिर्फ सरमाया हिजरत नहीं कर गया, वहाँ से जहानत हिजरत कर गई, वहाँ से इल्म हिजरत कर गई, वहाँ से अदब हिजरत कर गई। आज मैं आपको बताऊं कि कितने पश्तो सिंगर्स हैं जो इस वक्त आके कोई बरतानिया में, कोई अमेरिका में और पता नहीं कोई कहाँ पे। हमारे कितने अदाकार और फनकार थे, कितने हमारे शायरों को वहाँ खामोश किया गया। और मज़ीद कितने हैं जिनके
ذہنوں میں اور دلوں میں اسی طرح کے خیالات امڑتے ہوں گے جس طرح کے یہاں بیٹھے ہوئے شعراء کے ذہنوں میں امڑتے ہیں، لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کو اظہار کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ان حوالوں سے کم از کم آپ پاکستان میں رہنے والے ہم لوگوں کو ان کی اس چیز پہ کم از کم ان کو داد دیجئے، ہماری غلطیوں سے اس بنا پہ درگزر کر لیجئے۔ دوسرا، میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں صحافت کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور میڈیا کے اس سیکشن سے جو بے ادب ہے دونوں حوالوں سے، جو امجد اسلام امجد صاحب اور ان لوگوں کا وسیع شاہ صاحب یا عطاء الحق قاسمی صاحب کی صحافت ہوتی تھی تو وہ با ادب صحافت ہوتی تھی۔ جو میری صحافت ہے اور میری جنریشن کی صحافت ہے تو وہ ہر حوالے سے بے ادب ہے۔ تو میں تو نہ شعر لکھ سکتا ہوں نہ شعر پڑھ سکتا ہوں، البتہ میں آج کے دور کے مسلمانوں کی طرح ہوں کہ میں عمل نہیں کر سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر سے اور اپنے دین سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں شعر نہیں لکھ سکتا، خود شاعر نہیں ہوں، میری بدقسمتی ہے، بلکہ میں تو ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کا مذکر مؤنث بھی عموماً الٹ ہوتا ہے۔ رات کو ہم کچھ دوست بحث کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں تو اپنی صحافت کی اتنی زندگی کے عرصے میں ابھی اردو کا وہ مذکر مؤنث بھی ٹھیک نہیں کر سکا۔ وہ بدقسمت یہ کہ ہمارے پشتوں میں الٹ ہے۔ تو رات کو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی چاند آپ کے ہاں مذکر ہے، ہمارے ہاں مؤنث ہے، اور سورج بہت شکریہ صاحب۔ سورج جو ہے ہمارے ہاں مذکر ہے، آپ کے ہاں مؤنث ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ویسے تو ہم پٹھانوں کے ہر کام الٹ ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں کیونکہ جو حسن ہے، جو ایک نفاست ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ چاند سے وابستہ ہے، تو اس لیے اس کو مؤنث ہونا چاہیے، تو جس کو ہم نے کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم بولتے ہوئے بھی آپ کو تو صرف خیالات پہ سوچنا پڑتا ہے، ہمارا تو بولتے ہوئے زیادہ دھیان اس چیز پہ ہوتا ہے۔ مذکر ہے۔ بہت شکریہ صافی صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اس لیے آپ کا وقت لیا، آپ لوگوں نے جو محبت دی، جو عزت دی، میں بے انتہا اس پہ مشکور ہوں، اور آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسی طرح کے مشاعروں کو، ادب کو، اور اسی طرح ادب کے شہسواروں کے ساتھ محبت کے اس جذبے کو زندہ رکھا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو ایک بار پھر آپ سب کا اور خصوصاً وسیع شاہ صاحب کا شکریہ کہ جن کی وجہ سے یہاں آنے اور آپ سے ملنے کا موقع ملا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ صافی صاحب۔ پشتوں کے کوئی شعر سننا چاہتی ہیں؟ رحمان بابا کے 2 شعر، لیکن یہ سمجھیے گا صافی صاحب کہ آپ کے کان میں پروڈیوسر کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اور 2 منٹ کے بعد وہ پروگرام کا وقت ختم ہوگا، پھر شعراء کو سنیں گے۔ ارشاد جی۔ پشتو میں تو میں صرف یہ وہ ہمارے رحمت شاہ سائل، ایک تو یہ کہ میں امجد اسلام صاحب سے ایک فرمائش خود کروں گا کہ ایک ان کی آزاد نظم تھی، بہت پہلے انہوں نے ایک ٹی وی مشاعرے میں پڑھی تھی کہ محبت کی طبیعت میں یہ کیسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے، کہ ایک وہ ہمیں سنا دے۔ مجھے دوسرا جو میرے پسندیدہ شاعر ہیں وہ فراز صاحب ہیں، اور فراز صاحب کی وہ ہے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کی گلی سے اس کے شہر میں کچھ دن ٹہر کے دیکھتے ہیں۔ وہ تو ظاہری بات ہے آپ سب نے سنا ہوگا۔ اور پشتو میں میرا جو عزیز اور زیادہ دوست بھی ہیں، پسندیدہ شاعر رحمت شاہ سائل ہے۔ تو ویسے سے ان دنوں سب پشتون شاعروں کی شاعری تقریباً وہاں کے حالات کی ترجمانی کرتے ہوئے مرثیہ نگاری ہو گئی ہے، لیکن اپنی قوم کے بارے میں ان کی ایک غزل ہے کہ پختون یما پختون یما پختون یما،
میں پختون ہوں، میں پختون ہوں، میں پختون ہوں، خوخ د پختونخوا پہ میں گتون یما پختون یما. یعنی یہ جو پختونخوا کا ایک میں گتون اس کو کہتے ہیں کہ جو چونٹیوں کا جہاں پہ وہ گستی ہیں ان کا مرکز بن جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ حیثیت دیتا ہوں اپنے پختونخوا کو. اور دوسرا اس کے یہ کہ ما تدی سوک نوائی ما ٹول دنیا پہ جنی زخ پلا عنوان پلا مضمون یما پختون یما، کہ مجھے کوئی نہ سمجھائے، مجھے ساری دنیا جانتی ہے، میں خود اپنا عنوان بھی ہوں اور اپنا مضمون بھی ہوں، اس لیے کہ میں پختون ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آگے ایک شعر اس کا کہ زکا دے ہم دنیا خوڑلے وقت پہ وقت جمع. یہ جو مختلف طاقتیں اور قوتیں وہاں آئی ہیں، کبھی سوویت یونین، کبھی امریکہ، کبھی اسٹیبلشمنٹ، تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس لیے یہ دنیا، اس دنیا نے مجھے وقتاً فوقتاً کھایا ہے اور ہڑپ کیا ہے. زکا دے ہم دنیا خوڑلے وقت پہ وقت یما کلے یما خوگ یما ترسکن یما پختون یما. کیونکہ میں میٹھا ہوں، میں خوبصورت ہوں اور میں تڑکے دار ہوں، اس لیے دنیا آ کے وقتاً فوقتاً مجھے کہتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سلیم صافی صاحب گفتگو فرما رہے تھے پیچھے